نہیں ہوتا. ایک مرتبہ ایسا بھی میرے ساتھ ہوا تھا کہ جائیداد کے مسئلے کو لے کر دو سگے بھائی, ان کی کافی جائیدادیں تھیں, تو انہوں نے اپنے سامنے رکھا. چھوٹے بھائی کا دعویٰ تھا کہ میں نے اس کو اپنے طور پر اس کو بڑھایا ہے. بڑے بھائی نے کہا باپ کے پیسوں سے اس نے بڑھایا تھا. بہرحال یہ تحقیق کے بعد جب ثابت ہوا کہ باپ کے پیسے اس میں لگے تھے, تو چھوٹے بھائی کو ہم نے فیصلہ سنایا کہ تیری اگرچہ اس میں محنت ہے ساری جائیداد بنانے میں, لیکن بنیاد میں تیرے والد کے پیسے اس میں لگے ہوئے ہیں, تو بھائی کا بھی حق برابر کا آئے گا. وراثت میں آ جاتا ہے یہ مال, اسی بیس کو تم نے بڑھایا ہے. تو اب وہ جب ڈیوائیڈ کرنے کی بات آئی تو کروڑوں میں مسئلہ تھا, کئی کروڑ میں آدھا آدھا کرنا پڑ رہا تھا. تو چھوٹے بھائی نے, اللہ تعالیٰ اسے بڑے مقامات عطا کرے, اس نے من بغیر کسی چون چرا کے سارے کاغذات شام کے وقت, صبح یہ فیصلہ ہو رہا تھا, شام کے وقت میرے پاس آیا اور کہا آپ نے جو یہ بات کہی ہے, مجھے ایک پائی بھی میرے بھائی کا حق مجھے نہیں چاہیے. شریعت اگر یہ کہتی ہے کہ میری محنت کی ہوئی کمائی بھی اس میں میرے بھائی کا حق ہے, تو میں بغیر کسی چون چرا کے اپنی پوری جائیداد دینے کو تیار ہوں. فوراً شام میں اس نے اس کے بڑے بھائی کو وہ کاغذات ساری چیزیں حوالے کر دیا. دل بڑا خوش ہوا. اس سے میں نے پوچھا کوئی آج کے زمانے میں 1000-2000 روپے بھی چھوڑ کر کے دینا نہیں چاہتا, اتنی بڑی جائیداد تو نے الگ کر دیا جبکہ یہ تیری کمائی ہوئی ہے. اس کا بڑا بھائی کماتا نہیں تھا لیکن دعویٰ کر چکا تھا تیری محنت کی چیز ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اگر میں آج مال پر قابض ہو جاؤں تو آج کل میں کبھی بھی میری موت آ جائے گی اور یہ سارا مال میرے گلے کا توق نہ بن جائے. بس یہی چیز ہے میرے عزیزو, آخرت کا جسے ڈر ہو وہ دنیا میں وہی معاملات کرتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو پسند ہے. مال کی محبت میں ہم نے کئی لوگوں کے گلے گھونٹنے کے پلان بنا لیتے ہیں, کئی ایسے بھی ہیں قتل کے ارادے ہو جاتے ہیں. ماں باپ ایک طرف ہے کٹہرے میں اور بیٹا ایک طرف ہے کورٹ میں, کس وجہ سے؟ جائیداد کے معاملات میں. تو اس مال نے تمہارے رشتوں کو کڑوا کر دیا, ختم کر دیا. تو یہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مزاج دیا ہے کہ تم اپنے معاملات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا لو, حضور کو حکم بنا لو, پھر دیکھنا تمہاری زندگی ہر طرح کی کڑواہٹ سے آزاد ہو جائے گی. ہاں تھوڑی دیر کے لیے نفس کبھی نہیں مانے گا, نفس نہیں مانے گا کہ میں شریعت کے مطابق چیزیں سن لوں, لیکن اسے منوانا پڑے گا. اسلام کیا ہے میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دوں. بادشاہ شمس الدین التمش کا زمانہ ہے, یا بادشاہ غیاث الدین بلبن, ایک بہت بڑے اسلامی بادشاہ کا, ہندوستان کے بادشاہ. اس وقت ایک مسئلہ ایسا پیش آیا تھا کہ وہ شکار کھیلنے کے لیے گیا یا جنگل میں, اس کے تیر سے, بادشاہ کے تیر سے ایک غریب بچے کو تیر جا کر لگا اور بچہ ختم ہی ہو گیا. وہ جس کا بچہ تھا وہ ایک عورت, کام کرنے والی عورت تھی. تو وہ ہائے ہائے چیختے ہوئے آئی. اس نے دیکھا کہ بچہ جو مر گیا ہے تیر لگ کر کے, لگا کس کا تیر؟ تو بادشاہ کا تھا, ہندوستان کا بادشاہ. یہ ہندوستان نہیں, اس وقت اکھنڈ ہندوستان جس میں پورا پاکستان, افغان بھی کچھ حصہ اور پھر بنگلہ دیش, یہ سب ملا کر کے ہند تھا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ, اس کا تیر لگا ہے. یہاں تو سب ختم کر دیا جائے گا, سب رشوت کے طور پر بڑے بڑوں کے گناہ پاک کر دیے جاتے ہیں. ایک بار گنگا میں نہا لیں سب پاک دھل جائیں. یہ اسلامی عدالت کے تقاضے نہیں ہیں. اس بادشاہ کے تیر سے بچہ ختم ہوا, عورت فوراً قاضی اسلام کے پاس آئی, قاضی سراج الدین. ان کے پاس یہ چیف جسٹس تھے اس وقت, قاضی اسلام. عورت نے مقدمہ رکھا, کہا کہ میرا بچہ بادشاہ کے تیر سے مرا ہے. کہا گواہ ہے تیرے پاس؟ کہا ہاں گواہ ہے. میرے پاس بھی گواہ ہے اور بادشاہ کو طلب کرے اس کے سپاہی بھی گواہ ہیں. تو قاضی اسلام نے کہا ٹھیک ہے, عدالت میں تیرا فیصلہ کر دیا جائے گا.
لیکن یہ نہیں کہا قاضی نے کہ تو نے کس کے بارے میں فیصلہ لائی ہے، مقدمہ لائی ہے، میں کچھ بھی بات کروں گا تو میری سیٹ چلی جائے گی. نہیں، قاضی اسلام ہے. بادشاہ کو طلب کیا عدالت میں. بادشاہ غیاث الدین عدالت میں آئے. آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جبے میں ایک خنجر رکھ لیا، ایک خنجر اپنے جبے کے اندر چھپا لیا. اپنے وزیر کو کہا تیز دھار خنجر مجھے دے دو. سپاہی سب گھبرا گئے کہ قاضی کی شامت آئی ہے آج. اور بادشاہ نے خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا اور عدالت میں آئے. آنے کے بعد قاضی کے سامنے کھڑے ہو گئے تو قاضی نے وہیں کھڑا کیا جہاں ملزم کو کھڑا کیا جاتا ہے، بادشاہ کو ایک طرف، عورت کو. عورت سے پوچھا کیا تیرا مقدمہ ہے؟ ثابت ہو گیا تو قاضی نے کہا اے بادشاہ اسلام، آپ اب میرے سامنے ایک ملزم کی حیثیت سے ہیں. آپ کے تیر سے اس غریب عورت کا ایک بچہ ختم ہوا ہے. اسلامی قانون کے اعتبار سے جان کے بدلے جان ہے. عورت چاہے تو اپنے بچے کے بدلے میں قصاص لینے کے لیے آپ کا قتل کر سکتی ہے. جان کے بدلے جان ہے. دوسرا آپشن یہ ہے عورت اگر چاہے تو دیت، یعنی ایک جان کے بدلے کچھ پیسے مانگ لے اس سے، قاتل سے، اور اس سے پیسے مانگ کر کے اگر وہ معاف کرنا چاہے تو یہ عورت کے لیے آپشن ہے. قاضی اسلام نے یہ فیصلہ سنا دیا. بادشاہ کٹہرے میں کھڑا ہے، قتل بھی ہو سکتا ہے اور پیسے دے کر کے چھوٹ بھی سکتا ہے. اب عورت کو پوچھا گیا کہ تیرے لیے، تیرے حق میں فیصلہ آ گیا، آپشن ہیں دونوں، تو اپنے بچے کے جان کے بدلے اس بادشاہ کی جان لے سکتی ہے، یا تو پھر تجھے جس چیز کا مطالبہ کرنا ہے مال کا وہ مطالبہ کر، اگر وہ بادشاہ دیتا ہے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا. اس عورت نے کہا میرا بچہ تو جا چکا، دنیا سے رخصت ہو چکا، میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر کے لیے یہ کچھ مال دے دے، میں دیت لے کر کے معاف کرنا چاہتی ہوں بادشاہ. بادشاہ نے اس کی منہ مانگی قیمت اسے دے دیا، جتنا اس عورت نے مطالبہ کیا اس سے زیادہ دیا. عورت کو قاضی نے کہا تو چاہتی تو جان بھی لے سکتی تھی بادشاہ کی. اس عورت نے کہا ہاں پہلے تو یہی سوچ کر آئی تھی، لیکن جب میں نے اسلام کا یہ سچا فیصلہ دیکھا اور بادشاہ کو سر جھکائے کھڑے دیکھا تو میں نے یہ دل میں سوچا کہ ایسے بادشاہ کو زندہ رہنے کی ضرورت ہے. ایسے بادشاہ کے زندہ رہنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا. میں نے معاف کر دیا. اس کے بعد فیصلہ ہو گیا. اب بادشاہ جو خنجر چھپا کر کے آئے قاضی اسلام کے پاس آئے. قاضی صاحب اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے تھے، کرسی عدالت پر. تو بادشاہ سامنے کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، قاضی اسلام سراج الدین رحمت اللہ تعالی، کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے آج شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق فیصلہ کیا، سامنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا، آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا. اے قاضی اسلام، جانتے ہیں آپ، جبہ کھول کر کے خنجر نکالا اور دکھایا، تیز خنجر میں گھر سے لے کر نکلا تھا. جانتے ہیں کیوں؟ اگر آج فیصلہ سنانے میں ذرا برابر تم سے چوک ہوتی، تم عورت کی بجائے میری حمایت میں فیصلہ دے دیتے تو میں اسی کرسی پر تمہارا قتل کر دیتا. میں اپنے ملک میں ایسا قاضی نہیں دیکھنا چاہتا جو شریعت کے خلاف فیصلے دیتا ہو. قاضی اسلام مسکرائے، کہا اپنی کرسی سے اٹھے اور ان کے گدے کے نیچے کوڑا رکھا ہوا تھا. بادشاہ سے کہا یہ کوڑا دیکھیں، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی نیچے رکھا تھا. جانتے ہو کیوں؟ میں نے سوچا کہ فیصلہ سنا دیتا ہوں، بادشاہ مان لیا تو ٹھیک ہے، نہیں مانا تو اسی کوڑے سے منواؤں گا. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. عدالت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اسلام. یہاں پر شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی، سامنے کون ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. ہمارے ہاں عدالت کی ایک جو آئیڈینٹی ہے دکھانے کے لیے تو بند آنکھوں والی علامت سب جگہ رہتی ہے، ترازو سب جگہ رہتی ہے. عدالت کے نشان کے طور پر ترازو دیکھے ہوں گے نا آپ، لیکن وہ ترازو ہمیشہ ایک طرف جھکی رہتی ہے، وہ برابر والی ترازو ہونا چاہیے کسی ایک کے حق میں.
حتیٰ کہ آج جو بنام اسلامی ممالک ہیں، خواہ وہ سعودی عرب ہو یا امارات ہو، ابھی اسی سفر میں ہے. پچھلے مہینے کی بات کر رہا ہوں، ریاض ایئرپورٹ میں ہمارے علاقے کا ایک نوجوان بچہ دوڑتے ہوئے آیا میرے پاس ملنے کے لیے. پہچان کر کے وہ آیا، کام کرتا تھا. کہا کہ برسوں سے میں ملاقات کا متمنی تھا، آج ایئرپورٹ میں آپ سے ملاقات ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ رونے لگا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے بڑا یہاں پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا ہے، میں جانا چاہتا ہوں واپس ملک. ایک دو نہیں میرے عزیزوں، ایسے ہزاروں معاملات ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک سعودی نے مجھے جوتے اٹھانے کے لیے کہا، اس کے جوتے اٹھا کر کے سر پہ رکھنے کے لیے، تو وہ سزا دینے کے لیے دوستی یاری میں، تو میں نے منع کیا تو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا. کہا کہ تم لوگ نیچ قوم والے ہو. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ کہہ سکتا ہے؟ ہندوستانی ہونے کے اعتبار سے اسے ایسا ذلیل انداز سے اس نے تھوکا. تو اس نے کہا میں نے ہاتھ اٹھا کر ایک تماچا اسے لگایا. بس اتنی بات تھی کہ یہ مقدمہ میرے اوپر کر دیا اور لے جا کر کے مجھے 3 مہینے کی سزا دلوایا. اور جیل میں ایسا رکھا گیا تھا، اتنا مارا گیا کہ جگہ جگہ نشانات ہیں. کس وجہ سے؟ صرف ہی اس کی کوئی خطا نہیں مانی گئی، اس کی کوئی غلطی نہیں جو وطن کا ہے. باہر کا جو ہوگا، اجنبی جو ہوگا، اسے جیل میں ٹھونس دیا جاتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے میرے عزیزوں. آج بھی عرب میں یہ حال ہے کہ جو وہاں کا کوئی عالم منبر سے اگر حق بات کا اعلان کر دے تو دوسرے دن وہ جیل میں ہوتا ہے. بادشاہ کی پالیسیوں کے خلاف کوئی بیان نہیں کر سکتا. حرم کے امام کو تک اتار دیا جاتا ہے. وہاں پر بالادستی صرف طبیعت کی ہے، شریعت کی نہیں. یہ جو پرچار کیا جاتا ہے اسلامی کنٹری، ایسا نہ کہو، اسلام بدنام ہوگا. ان کے اعمال سے اسلام کیا پھیلتا ہے؟ انہوں نے عدالت کی دھجیاں اڑائی ہیں. مدینہ طیبہ کے موجود کورٹ میں، وہاں کی عدالتوں میں ہمیں یہ جو اخبار وہاں کی ملتی ہیں، کئی لاکھ ریال وہ رشوت لے کر کے فیصلے کرتے ہیں. مدینہ رسول میں بیٹھے ہوئے قاضی، وہاں کے اہل مدینہ اس بات کی خبر دیتے ہیں. تو پوری طرح سے انہوں نے اسلام کی دھجیاں اڑائی ہیں. میرے عزیزوں، یہ جو ظاہر میں دکھ رہا ہے اس کو اسلام نہ سمجھیں. اسلام کی سچی تاریخ ہماری کتابوں میں موجود ہے. ہاں، اگر کسی کو اسلام پیش کرنا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں، تو صرف ایک چہرہ پیش کرو، عمر ابن خطاب کا، اور پھر دنیا سے مطالبہ کرو کہ ہے کوئی اس کی مثال لا کر کے دکھاؤ. انہوں نے اپنوں کے لیے بھی کبھی، حتیٰ کہ آپ کی آخری عمر تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا نا خنجر مار کر کے. آپ کو خنجر مارنے کے 3 دن تک آپ موجود تھے، بحیات تھے. آپ سے کہا گیا اے عمر اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دیجئے آپ. اور ظاہر سی بات ہے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ صحابی تھے. لوگوں نے یہ کہا کہ عبداللہ کو آپ اپنا جانشین بنا دیجئے، اپنے بیٹے کو آپ اپنے بعد خلیفہ اعلان کر دیں. آپ کے اعلان کے بعد کس کی مجال ہے کہ نہیں مانے گا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگئے، کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا خلیفہ اسے بناؤں جس کو طلاق دینے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں. ان سے حضرت عبداللہ سے ایک بار خطا ہوئی تھی طلاق کے معاملے میں، وہ الگ ٹاپک ہے. حضرت عمر نے سختی سے منع کیا، نہیں میرے بیٹے کو نہیں منتقل کروں گا. دوسرا تو ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ بنا کر کے جاتا ہے. حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت، ان کی خلافت کا معاملہ ہے، میں صحابہ کے حوالے چھوڑتا ہوں. سارے صحابہ جس پر اتفاق کرے وہی رسول اللہ کا جانشین ہوگا. نہیں بنایا آپ نے. یہ طرف داری یا پھر کسی ایک کی خاطرداری اسلام میں ہے ہی نہیں. اسلام حقانیت کو دیکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا ہے تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. یہ تھی عدالت کے متعلق میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیت کریمہ. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیات ہم نے تلاوت کی ہیں. آج 6 پارے کی جو شروع کی آیتیں ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے، یعنی سورہ مائدہ کا جو ذکر آیا ہے، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں. مائدہ
دسترخوان کو کہتے ہیں. ایک دسترخوان کا ذکر آیا ہے سورہ مائدہ میں, اس کی تلاوت کل ہوگی, کل اس کی تلاوت ہونے والی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے اللہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا. اے اللہ ہم پر تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار. کون دعا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. توجہ چاہوں گا, عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا تھا, اے اللہ ہم پر تو آسمان سے ایک دسترخوان اتار. دسترخوان میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل روزانہ شام میں دسترخوان ہی تو دکھتا ہے. افطاری کے وقت پتہ ہے نا دسترخوان کسے کہتے ہیں. دسترخوان اتارنے کی دعا کی, اور رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں جس دن وہ دسترخوان اترے گا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. لیکن صرف ہمارے لیے نہیں, تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا, ہمارے اگلوں کے لیے, ہمارے پچھلوں کے لیے, سب کے لیے وہ عید کا دن ہوگا. کون سا دن؟ جس دن دسترخوان اترے. وہ کس کے لیے عید کا دن ہے؟ اب سوچئے, دسترخوان اترے تو عید کا دن ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ عید کا دن کیسے نہیں ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دن تشریف لائے. اچھا عقل والے سے پوچھیں تو اتنی بات نہیں وہ کہے گا. کسی کو بھی پکڑ کر کے پوچھیں, اے بندے دسترخوان افضل ہے کہ رسول اللہ افضل ہے؟ کوئی بھی چھوٹا سا بھی بندہ ہے کہے گا کہاں تو مٹی کو آسمان سے نسبت دے رہا ہے, کہاں کون سی نسبت ہے دونوں کے درمیان؟ ایک دسترخوان کھانے پینے کی چیز, اور ایک رسول اللہ جو محبوب خدا ہے. یقیناً جب دسترخوان اترنے والا دن عید کا ہو سکتا ہے تو 12 ربیع النور شریف میرے آقا کے آنے کا دن بھی عید کا ہو سکتا ہے. اور بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں ایک طرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ رکھیں اور ایک طرف عید میلاد ہو, تو عید میلاد ان دونوں عیدوں سے افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عید فطر رمضان کی عید یا عید الاضحیٰ بقرعید کی عید کس نے بتایا تمہیں؟ کون بتایا؟ پہلے سے کرتے آ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آقا نے ہی ہمیں بتایا کہ یہ رمضان ہے, آقا نے ہی بتایا ہمیں کہ یہ عید الفطر ہے, آقا نے ہی بتایا کہ یہ عید الاضحیٰ ہے. تو ساری عیدیں میرے آقا کی زبان سے نکلیں, تو پھر جس دن وہ آقا تشریف لائے اصل عید تو وہ ہے. اسی لیے پورے سنیوں کی جو عید ہوتی ہے 12 ربیع النور کو ہے. الحمدللہ عزیزان گرامی, یہ سورہ مائدہ اور سورہ نساء کی جو تلاوتیں ہوئی, اور پھر انشاءاللہ کل کی تفسیر میں اس کے کچھ بقیات میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب کریم ہم سب کو قرآن عظیم کی آیات بینات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کریم خدا ارحم الراحمین مولا ہماری یہ ٹوٹی بکھری ہوئی زندگیوں میں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہاریں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.